شلوم میرے بھائیوں، سلام آپ کو میری طرف سے نمسکار۔ اور میرے بھائی اور میرے عزیزوں، میں آپ کے اوپر وہ انکشافات کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو پاکستان ٹی وی میں یا باہر ٹی وی میں نئی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ میڈیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہیں یہ چیزیں۔ اگر آپ بیمار ہوگے تو آپ ان کے پاس جاؤ گے نا، ڈاکٹروں کے پاس، تو ڈاکٹرز کیوں آپ کو، ڈاکٹرز حضرات آپ کو بتائیں گے؟ بلکہ یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو خود نہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے کون سی بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے ایلوپیتھی کا، وہ سوکریٹیز کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ ہپوکریٹس جو تھا، ہپوکریٹس وہ شخص ہے جس نے یہ دوائیاں، یہ سسٹم ایجاد کیا دوائیوں کا۔ تو ہپوکریٹس سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، اور اس کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پھر جو سائنس نے آگے جو تجربے کیے ہیں، اس کے مطابق جو ان کو پتہ چلا ہے، کہ جو ان کی ریسرچ میں آیا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ سارا کچھ ابھی اس کا نچوڑ نہیں نکلا ہے۔ یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا بھی نچوڑ نکلنا ہے۔ ان کا نچوڑ نکلنے میں ہو سکتا ہے کہ 10 15 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال اور نکل جائیں، تب جا کے شاید ان کا نچوڑ نکلے ان چیزوں کا۔ لیکن یہ جو آپ باتیں سنتے ہو ٹی وی کے اوپر، یا بعض اوقات آپ جو ڈاکٹروں کے منہ سے، شاید کوئی ڈاکٹر ایسا ہو جس کو علم ہو ان چیزوں کا، پاسبل ہے کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں علم رکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں سب کو بتا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ان کی جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ ان کے جو ہے جس جگہ پہ وہ جاب کرتے ہیں ادھر سے ان کو ہو سکتا ہے کہ اجازت نہ ہو بتانے کی چیزیں، تب بھی وہ نہ بتا پائیں۔ بہرحال سیورل پرابلمز جو ہے نا، وہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں، یہ نہیں کہ وہ بے ایمان ہیں، جان بوجھ کے نہیں بتاتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کا ہوتا ہے کہ انہوں نے کمائی کرنی ہے، انہوں نے دولت کمانی ہے دوائیاں بیچ کے۔ تو جب ان کی دوائیاں نہیں بکیں گی تو وہ دولت کیسے کمائیں گی؟ تو اس لیے وہ ڈاکٹرز کو جو ہے نا باہر کے ملکوں میں ان کو سویٹنرز دیتے ہیں۔ سویٹنرز یہ ہوتی ہیں کہ گفٹیں دیں، ان کو بونسز دیے، ان کی ایون جو سیلریز ہوتی ہیں وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز پے کرتی ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان جیسے ممالک میں بھی ڈاکٹرز کا کافی سارا رول ہوتا ہے ان کمپنیز کے ساتھ، ان کی دوائیاں بیچنے کا، ان کے بونسز کے اوپر لازمی بات ہے، ان کی سیلریز کے اوپر بھی۔ ہاسپٹلز میں یہ سارا سسٹم عام ہے، یہ چلتا ہے۔ سو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ڈاکٹر آپ کا خدا ہے، کیونکہ وہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا، ہمارے کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خدا ہے، ڈاکٹر نے جو کہا وہی صحیح ہے۔ نہیں، اٹس ناٹ ٹرو۔ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز ٹھیک نہیں بتا سکتے۔ اس کی، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، کئی وجوہات ہیں، مینی ایشوز، پرابلمس۔ ابھی جس چیز کو ہم ڈائبٹیس بولتے ہیں آج ماڈرن زمانے میں، وہ ایکچولی ڈائبٹیس نہیں ہے۔ میجورٹی جو لوگ ہیں، میجورٹی لوگوں کے زندگی میں وہ ڈائبٹیس نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے نا ریزسٹنٹ باڈی ہو جاتی ہے۔ جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے اس وقت ڈائبٹیس کے ناموں، یہ جو سائنز ہے نا، ڈائبٹیس کے سائنز آنے شروع ہو جاتے ہیں، کہ جی وہ ہنگر اینڈ تھرسٹنگ سنڈروم جس کو بولا جاتا ہے، یہ اس وقت نشو و نما ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ بندے نے نا جو ہے وہ جی شوگر کی بیماری کا، ان کو ڈائبٹیس 2 کا ان کا وہ زمرے میں لے آتے ہیں، بٹ ایکچولی ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ ڈائبٹیس ٹائپ 2، اور اس کے لیے وہ عام طور پہ میٹفورمن کی یا دوسری دوائیاں وغیرہ پیش کرتے ہیں ڈائبٹیس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کو یہ چیز ہوتی ہے اس کو ایکچولی پرابلم ہائپر انسولین کی ہوتی ہے، یا انسولین ریزسٹنس کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس سے پھر ہائپو اینڈ ہائپر انسولین کی پرابلمز آتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، وٹ از دا ریزن؟ تو سب سے بڑا ریزن ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں۔ سب سے بڑا ریزن آج کی جو ڈائبٹیس ہے اس کو 100% کنٹرول کیا جا سکتا ہے کھانے سے، لیکن اگر آپ کے کھانے غلط ہیں تو آپ 100% غلط راستے پہ چلیں گے، اور 100% آپ جو ہے نا آپ کو نقصانات پیش آئیں گے ماڈرن ڈائبٹیس سے۔ نشانات کیا ہوں گے کہ ڈائبٹیس، آپ ٹیبلٹس کھائیں گے، ٹیبلٹس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ نیکسٹ آپ کی آنکھوں کو، نیکسٹ آپ کی کڈنیز کو وہ ستیاناش کر دے گی، آپ کی کڈنیز کا اور آپ کی آنکھوں کا، آپ کی ہڈیوں کا، کیونکہ جو آپ نے سمٹمز آپ کے ڈائبٹیس کے آپ کے اندر آتے ہیں، وہ پھر اس کے بعد آپ وہ چیزیں ڈائٹ میں نہیں کھا رہے جو آپ کو کھانی چاہیے۔
تو آپ ڈاکٹر کے مطابق جو ہے آپ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی آپ چاول نہ کھاؤ بادی ہوتی ہے، آپ شوگر نہ کھاؤ زیادہ شوگر ہو جاتی ہے. وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی ٹیکنیکلی یہ اس کا کیور نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے. یہ ڈائبٹیز کا علاج نہیں کر سکتی یہ چیز جو ہے. اگر آپ کو یہ ڈائبٹیز کا مرض بتایا گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا گیا ہے، یہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آپ کی باڈی انسولین ریزسٹنٹ ہو گئی ہے تو پھر وہ آپ کو ڈاکٹر کہے گا آپ کو ڈائبٹیز ہے. ٹیکنیکلی وہ ڈائبٹیز نہیں ہے، وہ انسولین ریزسٹنس ہے. لیکن انسولین ریزسٹنس کیسے ہوتا ہے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. تو انسولین ریزسٹنس ایسے ہوتا ہے کہ آپ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، آپ جوس پیتے ہیں بہت زیادہ، یا آپ کوکو کولا پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، سیون اپ پیتے ہیں. پاکستان میں تو یہ بیماری ہے پوری. ادھر تو میں جدھر بھی کسی کے گھر میں جاتا تھا، یہ آپ میٹھی کون سی ڈرنک پیئیں گے، سیون اپ لیں گے کہ کیا لیں گے، پیپسی. تو میں ان سے منع کرتا تھا کہ نہیں، آپ میرے لیے سیون اپ نہ منگائیں، نہ ہی پیپسی منگائیں. لیکن پھر بھی وہ ضد کرتے تھے کہ نہیں آپ کچھ نہ کچھ لیں، چائے بنا لیتے ہیں. میں کہا خدا کا نام ہے چائے بھی نہ بنانا میرے لیے، میں چائے بالکل نہیں پیتا ہوں آپ لوگوں کی، نہ آپ کی دودھ کی چائے چاہیے ہی نہیں، زہر ہے پورا وہ. اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ پاکستان میں جو رجحان ہے، انڈیا میں پاکستان میں کی عام چیزیں ہیں ادھر برصغیر کی، خاص طور پہ پاکستان میں چائے کا بڑا رجحان ہے، اور چائے بھی دودھ والی، اور دودھ زہر ہے آپ کے جسم کے لیے، اور یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ آپ کو اب میں بول رہا ہوں کہ زہر ہے، تو زہر کا مطلب واقعی زہر ہے. اور یہ کس طرح زہر ہے کہ وہی جو دودھ آپ بار بار پیتے وہ آپ کی ہڈیوں کو کمزور کر رہا ہے. وہ آپ کی ہڈیوں کی جو نشو نما جس چیز سے ہوتی ہے ہڈیوں کی، تو اس نشو نما کو وہ ختم کر رہا ہے دودھ. کیونکہ آپ کی باڈی کو اتنا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس چیز کو ابزورب کرنے کے لیے. یہ ہوتا ہے دودھ پینے والوں کا اثر. تو جو لوگ دودھ پیتے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط نہیں، کمزور ہوتی ہیں ان کی ہڈیاں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کے ڈاکٹر حضرات، یہ آپ کو ٹی وی کے اوپر، یہ آپ کے انٹرنیٹ چینلز نہیں بتا رہے ہیں آپ کو. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں لوگوں کو جب یہ بات بولتا ہوں، میں میرا منہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو کہ میں نے تجربے میں میرے میں ہے. میں فزیشین ہوں خود بھی، I'm a physician as well. I'm not just talking from somewhere else. لیکن مسئلہ کہنا ہے کہ استاد کے علاوہ بھی میں استادوں کا استاد بھی ہوں. میں ہر چیز میں جانتا ہوں میں ہر چیز کو. اس لیے میں آپ کو یہ رائے دے رہا ہوں، یہ میری رائے ہے آپ سے کہ بے شک آپ دودھ پیو. اگر آپ کا دل کرتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ دودھ پینے کا، گلاس آپ دودھ ٹھنڈا کا پینا چاہتے ہو ونس اے ویک، کوئی مسئلہ نہیں ہے ونس اے ویک پینے میں. لیکن آپ ڈیلی نہیں دودھ پی سکتے. اگر آپ ڈیلی دودھ پیتے ہو تو آپ اپنے آپ کو اگر مارنا چاہتے ہو تو پھر آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو، پھر آپ جلدی مر جاؤ گے. شاید آپ کے کچھ خاندان والے خوش ہو جائیں، آپ جلدی چلے جاؤ یہ بھی پاسبل ہے. تو وہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس نو پرابلم. آپ ڈیلی دودھ پیو اور آپ اپنا بس اپنے ول کٹوا جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد کس کو کیا ملنا ہے. تو میرا خیال ہے آپ کے خاندان والے خوش ہوں گے، یہ بندہ جلدی مرے، جان چھوٹے، اور اسی جائیداد ہمارے پاس آئی. یہ پاسا میں تو ادھر تو ہر جگہ پہ جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہو گیا کہ دودھ کی نہ چائے پینا بند کر دیں. کوشش یہ کریں کہ دودھ کی چائے نہ پئیں، کہوہ پئیں. اگر کہوہ پینا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتر رہے گی. کہوہ پئیں، پشاوری کہوہ عام مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کالی پتی کا بھی کہوہ پی سکتے ہو. اگر آپ کو بہت شوق ہے دودھ ملانے کا تو آپ اس میں پاؤڈر ڈال سکتے ہو. پاؤڈر سے کیا ہوتا ہے، پاؤڈر سے جو پیسچرائزیشن ہے دودھ کی، یا جو اس کا جو لیول ہے ہائی پروٹین کا، وہ کم ہو جاتا ہے. کم ہو کے تو وہ دودھ اتنا نقصان دہ نہیں رہتا ہے جتنا نقصان دہ ویسے ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ قطاریں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی دودھ کی دکان کے باہر، اور دہی کی دکان صبح کے ٹائم کے اوپر، اور لوگوں نے لسی پینی ہے، اور لسی کے بعد انہوں نے جو ہے جی چائے پینی ہے دودھ والی. تو وہ دوسری چائے کو تو وہ ہنستے ہیں دوسری چائے کے اوپر. میں جب اپنے فیملی کے گھروں میں جاتا تھا، میں ان سے خاص طور پہ یہی کہتا تھا کہ مجھے جو آپ کی چائے نہیں چاہیے. وہ ضد کرتے تھے. میں کہتا تھا اگر آپ ضد کرتے ہو تو پھر آپ چائے میں دودھ نہ ڈالنا، خالی پتی لے کے آؤ، صرف پتی بوائل کر کے لے آؤ. وہ ہنستے تھے کہ یہ پاگل ہے، پتہ نہیں باہر سے آیا ہے اس لیے یہ نہیں پیتا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مجھے اپنی صحت کا خیال ہے. مجھے پتا ہے کہ زندگی میں صحت کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے. اس لیے دودھ ضروری نہیں ہے. دودھ زہر ہے آپ کے جسم کے لیے، اور دودھ آپ کے ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو بوڑھا کرے گا دودھ جو ہے. تو اس لیے آپ بالکل غلط ہو اگر آپ کہو کہ آپ کو دودھ پینا ہے اور دودھ میں آپ کو پروٹین ملتی ہے. دس از ٹوٹلی رانگ.
دودھ جو ہے ایک گائے کا بچہ جو ہوتا ہے، ایک گائے کا بچہ اپنی یا بھینس کا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اس لیے کیونکہ اس کا وزن کتنا جانا ہے، 1000 پاؤنڈ، شاید 1500 پاؤنڈ اس کا وزن جانا ہے اس بچے کا، اس نے کافی بڑا ہونا ہے جلدی سے، تو اس لیے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے اپنا، ماں کا دودھ پینے سے اس کی باڈی جلدی بڑی ہوتی ہے۔ تو آپ انسان ہو، آپ گائے کے بچے نہیں ہو، نہ آپ بھینس کے بچے، آپ انسان ہو، آپ کو انسانی غذا کھانی ہے جس سے آپ کو نشو و نما مل سکے، اور اس میں دودھ نہیں شامل ہے۔ ابھی شریعت کے اندر ہمیں جگہ جگہ پہ بولا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا بولتا ہے بار بار کہ میں تمہیں مصر سے جو ہے ایک دوسری زمین پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ جو دودھ اور لینڈ آف ملک اینڈ ہنی، بیسیکلی زمین دودھ کی اور شہد کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ریفرنس یوز کیا گیا، اس ریفرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے لٹرلی آپ کو دودھ کی نہر وہاں پہ لگا کے دینی ہے، یہ ریفرنس کا صرف مطلب یہ تھا کہ خدا آپ کو کثرت سے پیدا کرنے والی زمین پہ لے کے جائے گا جو کثرت سے اناج پیدا کرتی ہے، پھل پیدا کرتی ہے۔ تو پاکستان آپ کو پتا ہے، پاکستان بھی ایک دیکھا جائے تو لینڈ آف ملک اینڈ ہنی ہے کہ وہاں پہ کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خدا کی بڑی رحمت ہے اس جگہ پہ کہ زمینوں کے اوپر اس طرح کی ہر چیزیں لگتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ خاص طور پہ آلریڈی بیمار ہو تو آپ کو وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اگر آپ صحت مند ہو تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کھا لو گے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک دو دفعہ آپ کھا سکتے ہو، اٹس نو پرابلم۔ جیسے کہ بالفرض میں نے دودھ کا ذکر کیا، اب اگر ہفتے میں ایک دفعہ دودھ کا گلاس پی لیتے ہو اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ڈیلی پیتے ہو تو پھر ٹینشن کی بات ہے، کیونکہ دودھ جو ہے نا وہ زہر کی طرح کام کرتا ہے۔ اس میں جو ہے نا جو چیزیں جو دودھ میں ہیں وہ بہت ہائی ہیں، اور وہ آپ کی جو ہے نا جسم کو نقصان دیتی ہیں، آپ کی ہڈیوں کو۔ میں نے اگر اس لیکچر میں ساری باتیں بتا دی، یہ لیکچر بہت ہی لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں زیادہ نہیں آپ کو بتا رہا، بس اتنا آپ جان لیں کہ دودھ زہر ہے آپ کے لیے، دودھ آپ نہ اتنا ہائی پئیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت نمبر 1 بیماری جو ہے، فرسٹ لسٹ کے اوپر رینکنگ پہ، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں، بے شک 240,720 لوگ جو مر رہے ہیں پاکستان میں، نمبر 1 رینک کے اوپر پاکستان آ رہا ہے۔ ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک، نمبر 1۔ بندہ رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا ہی نہیں ہے، یا بندہ چلتا پھرتا بیچارہ وہ گرتا مر جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں 22 سال کے لڑکے، 24 سال کے جوان لڑکے، 26 سال کے، 28 سال کے، 30 سال کے لڑکوں کو ہو رہا ہے۔ میں یہ بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی 80 سال کا بندہ ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، نہیں، یہ پاکستان کے آج جو سو کالڈ جوان لڑکے ان کو ہو رہا ہے، یہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ میں آپ کو بات یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلا ہے باڈی بلڈنگ کا، کہ باڈی بلڈ کرنی ہے، مسل بنانے ہیں، اور جموں میں جاتے ہیں بہت سارے لوگ، تو جم میں جا کر ٹریننگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پھر وہ پروٹین کے پاؤڈر کھاتے ہیں، پاکستان میں بہت سارے نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے پاؤڈرز کھانے سے، کیونکہ ان پاؤڈرز میں بہت زیادہ ہائی لیول پروٹین ہوتی ہے اور بہت سارے دوسرے کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ کیمیکلز ان کے جسم کے اندر جا کے اس طرح کے رد و عمل پیدا کر رہے ہیں کہ وہ لڑکے مر رہے ہیں وہاں پہ۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ گجرانوالہ میں لاسٹ ایئر کی رپورٹ تھی کہ 7 لڑکے گجرانوالہ میں یہ پاؤڈرز کھا کے مرے ہیں، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ ورلڈ انڈیکس کے اوپر آپ دیکھ لیں، ورلڈ وائڈ آپ سرچ کر لیں، اسٹڈی کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کے پاس اسپیئر ٹائم، آپ ضرور اسٹڈی کریں، آپ دیکھیں کہ ان ملکوں میں، باہر کے ملکوں میں جہاں پہ مسٹر یونیورس، اس کے بعد یہ باڈی بنانا، یہ بڑے بڑے مسلز بنانا، یہ عام چیزیں ہیں، اور آپ ادھر دیکھیں کہ ادھر بڑے بڑے مسلز بنانے والے کتنی دیر زندہ رہتے ہیں۔ آپ یہ بھی ضرور چیک کرنا کہ بڑے مسلز بنانے والے کی لائف کیا ایکسپیکٹنسی کیا ہے، کوئی 39 کے اوپر مر گیا ہے، کوئی 29 کے اوپر مر گیا ہے، کوئی 49 کے اوپر جا کے ڈیتھ ہوگی کسی کی 59 پہ، کسی کی 65 پہ، کسی کی 69 پہ، یعنی کہ ان لوگوں کی باڈی بلڈرز کی میں بات کر رہا ہوں، باڈی بلڈرز کو بھی کورونری ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو پاؤڈرز کھاتے ہیں، ان نیچرل جو سورسز ہیں یہ یوز کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی انسان کی 6 سال میں بننی ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ 2 سال میں بن جائے، یعنی کہ جو باڈی آج سے 30-40 سال پہلے جو لوگوں کی باڈی 6 سال میں بنتی تھی، یہ چاہتے ہیں کہ وہی باڈی 2 سال میں بن جائے، تو یہ پاؤڈر سے ایکسیلریٹ کرتے ہیں گروتھ کو،
اور ایکسیلریٹ سے ان کی باڈی گرو تو جو کرنی ہے لیکن ساتھ میں ان کی اس کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دس از کامن بائی دا وے, یہ بڑی کامن چیز ہے, یہ لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا, میں اسے لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت نمبر 1 پہ جا رہا ہے ہارٹ ڈیزیز میں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اگر ہم دودھ کے اوپر آ جائیں تو آپ کہو گے کہ دودھ میں کیسے, یہ کس طرح کی بات ہے کہ جی دودھ سے جو ہے ہماری ہڈیاں جو ہے خراب ہو رہی ہیں, کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے وہ ہماری بونز کو وہ کیلشیم دیتا نہیں ہے, کیلشیم چوری کرتا ہے دودھ ہماری بونز سے, کیونکہ اس میں اینیمل پروٹینز میں ایسڈ ہوتا ہے. جب وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے تو کیلشیم ہماری باڈی کی جو ہے وہ بہترین نیوٹرلائزر ہے اس ایسڈ کے لیے جو آپ جانور کے دودھ سے آپ لے رہے ہو اندر, تو وہ اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے. آپ کی بونز ایکچولی یوز ہو رہی ہیں, آپ کی بونز یوز ہو رہی ہیں اس دودھ کے ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے. یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے اور یہ آپ کو عام طور پہ نہیں بتایا جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ باتیں آپ کو بتائی جائیں یا عام یہ پبلک کر دی جائیں تو آپ کو پتا ہے ملک انڈسٹری اس وقت بلینز آف ڈالرز, خربوں روپے میں ملک انڈسٹری ہے, وہ ختم ہو جائے گی, لوگوں کا دیوالیہ نکل جائے گا. اس لیے یہ باتیں نہیں سمجھائی جاتی ہیں, نہیں بتائی جاتی ہیں. سیم چیز اپلائی کرتی ہے فروٹس میں. اس کے بعد سیم چیز آپ اپلائی کر لو ان ویریس بیماریوں میں جو ڈائٹ بتایا جاتا ہے. 9 وہ ڈائٹس آپ غلط ہیں, دے رانگ, اینڈ دیٹس وائی پیشنٹس جو ہیں, آپ مجھے ایک پیشنٹ پاکستان میں دکھا دو جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے ڈائبٹیز تھی, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب نے مجھے دعا دی اور میں 6 ہفتے کے بعد ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسا کوئی پیشنٹ پاکستان میں نہیں ملے گا کہ جو آپ کو یہ خبر دے. آپ کو پیشنٹس ملیں گے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا, دوائی کھائی اور 6 سال ہو گیا ابھی بھی دوائی کھا رہا ہوں, بلکہ کنڈیشن ورس ہو رہی ہے. اس طرح کے پیشنٹس آپ کو ملیں گے. دس از ریالٹی آن دا گراؤنڈ. ہاں, میرے پاس کوئی بیچارہ کوئی ستایا ہوا آ جائے تو میرے ساتھ آ کے اس کی سمجھ لو میٹنگ ہو جائے, یا میں اسے بیٹھ کے اس کی پریشانی کو دور کر دوں, تو وہ شخص آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں دوائی کھاتا تھا, ابھی میں دوائی نہیں کھاتا ہوں, کیونکہ مجھے کسی نے ایسا مشورہ دیا کہ میری زندگی بہت بہتر ہو گئی ہے. اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ دودھ زیادہ پینے والے لوگوں میں ایکنی یعنی کہ پھنسیاں جو نکلتی ہیں چہرے کے اوپر, یہ لڑکوں کو عام طور پہ پھنسیاں بہت نکلتی ہیں. یہ بھی اس کا بھی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ دودھ پیتے ہو اور وہ نہ آپ کے جسم میں وہ جو کیمیکل ری ایکشن ہے وہ یہ چیزیں پیدا کرتی ہے. دس از ہو گیا ملک کا مسئلہ. ابھی میں آپ کو ایک بڑے مزیدار کی بات بتاؤں گا جو ہوتی ہے ہمارے, جب میں انگلینڈ میں تھا تو بڑی ایک کامن تھی. جب میں چھوٹا تھا بچہ تو مجھے نا پھل کھانے کا کوئی اتنا شوق نہیں تھا جب میں چھوٹا تھا. ابھی بھی اتنا شوق نہیں ہے مجھے زیادہ پھل کھانے کا, لیکن اس وقت مجھے بہت ہی کم شوق تھا پھل کھانے کا. خاص طور پہ میں کیلے ہو گیا, ایپل ہو گیا, جیسے ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے, یہ متھ ہے, یعنی کہ یہ افسانہ ہے, یہ حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے. تو میں سیب سے تو میں بہت نفرت کرتا تھا, میں سیب کو میں نے ٹچ بھی نہیں کرنا. تو میرے گھر میں جو ہے نا, حالانکہ فروٹ کی باسکٹیں آتی تھیں لیکن میں مجھے کوئی شوق نہیں تھا فروٹ کھانے کا بیسیکلی. تو مجھے صرف شوق تھا کہ میں پاکستان میں جب جاتا تھا, جب میں پاکستان میں گیا تو اگر میں لاہور میں گیا, پہلے جب لاہور میں فیملی ہوتی تھی تو میں لاہور میں گیا تو میں نے جو ہے نا چبرجی جا کے سٹاپ ضرور لگانا ہے. وہاں پہ وہ مینگو کی دکان تھی ملک شیک کی, میں نے کہا یہاں پہ سٹاپ کر کے مینگو کا ملک شیک ضرور پینا ہے, اور کچھ میں کروں یا نہ کروں. یہ مجھے بڑا شوق تھا کہ مینگو کا ملک شیک پینا وہاں سے, وہاں پہ میرا ریگولر سٹاپ ضرور ہوتا تھا. یہ بس میرا ایک شوق تھا مینگو کا جوس پینے کا, وہ میرا آج بھی ہے شوق کہ جب بھی میں پاکستان میں جاؤں نا تو میں مینگو کا جوس جو ہے نا, چاہے میں گھر بنا کے پیوں, وہ میں ضرور پیتا ہوں. لیکن ضروری نہیں کہ میں اس میں بہت سارا دودھ ڈالوں, لیکن اس میں پانی بھی ڈال لیتا ہوں. پانی ڈال کے ہلکا سا دودھ ڈال دیا, باقی پانی ڈال دیا, اور فرسٹ کلاس مینگو سمودی بن سکتی ہے اس سے بھی. تو بہرحال ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بیان کروں گا کہ ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے بالکل جھوٹ ہے, یہ سچ نہیں ہے. ایپل میں بہت ہائی شوگر ہوتی ہے, ہائیبریڈ بنے ہوئے ہیں آج کل کے ایپل نیچرل طریقے سے نہیں بنے, ان میں جو کھادیں استعمال ہوئی ہیں وہ نیچرل کھادیں نہیں ہیں, وہ آپ کے جسم کو نقصان دیتے ہیں, بہت زیادہ شوگر دیتے ہیں. اس لیے آپ کی جسم میں جو ہے وہ شوگر ڈائبٹیز پیدا کر رہے ہیں, بیکاز آپ اپنے جو ہے نا بہت زیادہ شوگر کھا رہے ہو اپنے ڈائٹ میں. جیسے آپ تربوز کھاتے ہو, خربوزہ ہو گیا, تربوز ہو گیا جس کو دوانا بھی شاید بولتے ہیں, تو یعنی کہ اس طرح کی چیزیں کھا کے
تو آپ بہت زیادہ انٹیک آپ کی شوگر کی ہو جاتی ہے، جو آپ کی باڈی کی ریئیکشن ہوتی ہے انسولین پروڈیوس کرنا، اور پھر آپ کو پھر بعد میں انسولین ریزسٹنس آپ کی جب باڈی ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکلتی ہے ڈائبٹیس۔ اس لیے ان چیزوں سے آپ احتیاط رکھو، ان چیزوں کا آپ کم سے کم یوز کرو۔ اور ایک اور بڑی مین بات ہے کہ آپ جو چینی کھاتے ہو وائٹ، یہ عام گھروں میں چلتی ہے چینی، اس کو آپ بند کر دو، نمک وائٹ کو بند کر دو۔ نمک کی جگہ آپ نمک کو ریپلیس کرو، نمک بہت ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے، نمک کی جگہ ریپلیس کرو دوسرے نمک سے، لاہوری نمک سے، پنک سالٹ جو ہوتا ہے یا سی سالٹ، ان دو سے آپ ریپلیس کرو۔ خاص طور پہ پنک سالٹ کو نمبر 1 پہ آپ رکھو، پاکستان میں عام دستیاب ہے، ہر جگہ جگہ سے ملتا ہے آپ کو، وہ بڑے بڑے پیس بھی مل جاتے ہیں شاپوں سے، آپ اس کو گرائنڈ بھی کروا سکتے ہو۔ آپ نمک یو مسٹ چینج اٹ، یہ بہت ضروری ہے آپ اس کو چینج کرو، نمک کو نمبر 1 پہ نمک ہے کہ اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کے جسم میں جو ہے یہ ایپل شیپل کو بھول جاؤ، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اس کو نہیں کھانا کبھی بھی ایپل کو۔ اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا میں نے ایپل کبھی بھی نہیں کھایا، میری صحت A1 میری صحت ہے، کسی بندے کو میرے آگے لا کے کھڑا کر دو وہ میری صحت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ سو آئی ہیو ایکسلنٹ ہیلتھ، آلویز ہیو، ہمیشہ میری رہی ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھو اور وہ کام کرو جو میں کر کے جانتا ہوں کہ یہ کاموں میں ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد میں اس لیے آپ سے یہ کہوں گا کہ شوگر آپ نے نہیں کھانی ہے وائٹ، کوشش کرو اوائڈ کرو، یہ بھی بیماری ہے میری، اور یہ جو شوگر ہے یہ آپ کی جسم میں سوزش پیدا کرتی ہے۔ تو شوگر کی جگہ آپ کوشش یہ کرو کہ آپ اس کا آلٹرنیٹو سویٹنر، ہمارے پاس تو خدا نے اتنی اچھی ہمیں چیزیں دی ہیں کہ ہمارے پاس گڑ ہے، بہترین سویٹنر ہے گڑ، آپ گڑ کو استعمال کرو۔ اس کے بعد آپ کو شکر ملتی ہے براؤن شوگر کی، وہ بھی گڑ سے بنا ہوتا ہے، آپ وہ یوز کرو، لیکن شوگر نہیں استعمال کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ مٹھائیاں کھانی پسند کرتے ہو، تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مٹھائی کھانی زیادہ پسند کرتے ہیں، مجھے بھی شوق ہے کچھ مٹھائیاں کھانے کا، ساری تو نہیں، لیکن برفی کھانے کا تھوڑا سا شوق ہے۔ اور کسی وقت وہ جو پاکستان سے وہ ملتے ہیں، وہ کیا اس کو بولتے ہیں آپ لوگ، رسگلہ، باہر ہم اس کو چھم ہی بولتے ہیں، اور رسگلہ کچھ کھانے کا شوق ہے، کبھی کبھی دل آ جاتا ہے رسگلے کھانے پہ، لیکن یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ یہ سارے چینی سے بنے ہیں، اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم ہی کھاؤں، کیونکہ وائٹ چینی سے بنی جو بھی چیز ہے وہ ہمارے جسم کے لیے اتنی بہترین نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ ہفتے میں اگر آپ 1-2 دفعہ کھا لیتے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں، لیکن پھر بھی کوشش یہ کرو کہ یہ ڈیلی نہ کھاؤ، اور ڈیلی کوشش یہ کرو کہ چینی نہ کھاؤ، وائٹ چینی نہ کھاؤ، وائٹ چینی سے بنی ہوئی چیزیں نہ کھاؤ۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہر چیز میں، پاکستان میں کیا باہر کیا، ہر ملک میں یہ چیزیں جو ہے نا اس میں فرکٹوز پڑی ہوتی ہے، کون سرپ آپ جسم کے لیے نقصان دہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں شوگر کنٹینٹ بہت ہائی ہوتا ہے، وہ سستا بنتا ہے، اس لیے ہر ڈرنک کے اندر آپ اس کی انگریڈینٹ چیک کر لو، آپ کو ہر ڈرنک کے اندر فرکٹوز سرپ ملے گا، کون کا، سٹے کا بنا ہوا۔ تو آپ کوشش یہ کرو کہ آپ وہ ڈرنک کو یا تو بہت کم کر دو یا ختم کر دو۔ ختم کرنا میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہے، لیکن چلو آپ اس کی مقدار کم کر دو، ہفتے میں 1 دفعہ آپ نے پی دیا، اٹس اوکے، لیکن آپ روزانہ نہ پیو، یعنی کہ کسی کے گھر میں جاتے ہو تو کوشش کرو کہ 7 اپ نہ ٹھوکو ہر دفعہ، پیپسی نہ ٹھوکو کوشش کرو کہ آپ کسی وقت نہ ہی کر دو کہ نہیں پانی دے دو، بس پانی ٹھیک ہے، تو پانی پیو۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے لیکچر زیادہ لمبا ہو جائے گا، میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، بقایا پھر مجھے لگتا ہے اس کا پارٹ 4 بھی بنانا پڑے گا ابھی۔ تو میں آپ سب کے لیے یہی دعا کروں گا کہ آپ کو خدا جو ہے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کو صحت یاب رکھے، آمین و آمین۔ شکریہ بہت بہت سننے کا، آپ کا ہوسٹ ریبائی سائمن الطاف حقوہن، باقی پھر صحیح۔ تو میری طرف سے آپ کو شلوم، آپ کو سلام ہو اور نمسکار۔